وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اور مت بناؤ اللہ رب العزت کے نام کو آڑ، عرضتاً آڑ، حجاب، رکاوٹ، مت بناؤ اللہ کے نام کو رکاوٹ، مت بناؤ اللہ کے نام کو حجاب، لِأَيْمَانِكُمْ، اپنی قسموں میں، أَن تَبَرُّوا، کہ تم نیکی نہیں کرو گے، وَتَتَّقُوا، اور درستگی کا کام نہیں کرو گے، نیکی کا کام نہیں کرو گے، وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، اور لوگوں کے درمیان صلح نہیں کرو گے، وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والے، خوب جاننے والے ہیں۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، اور اللہ تعالیٰ تمہاری پکڑ نہیں فرمائیں گے بیہودہ قسموں پر، لغو قسموں پر، وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ، اور لیکن تمہاری پکڑ فرمائیں گے بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ، اس پر جو تمہارے دلوں نے جان بوجھ کر کیا، جو تم نے ارادے سے کیا، واللہ غفور حلیم، اور اللہ رب العزت بہت بخشنے والے، بہت بردبار ہیں۔ للذین، ان لوگوں کے لیے، یؤلون من نسائہم، جو اپنی عورتوں سے ایلا کرتے ہیں، تربص اربعۃ اشہر، انتظار کرنا ہے 4 مہینے کا، فإن فاءوا، پس اگر وہ رجوع کر لیں، فإن اللہ غفور رحیم، پس بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے، بہت رحم والے۔ وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر وہ طلاق کا ارادہ کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، پس بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والے، خوب جاننے والے ہیں۔ آج کے ہمارے اس سبق میں 2 مسائل ہیں۔ پہلا جو مسئلہ ہے 2 آیات مبارکہ، وہ قسم کے بارے میں ہیں، اور قسم کی اقسام اور قسم کا کیا کفارہ ہے، پہلے احکام اس بارے میں اللہ رب العزت نے 2 آیتوں میں اتارے۔ اور دوسرا مسئلہ جو آج کا ہے وہ ایلا کے بارے میں ہے۔ ایلا قسم کو کہتے ہیں، وہ بھی قسم ہے خاص قسم کی۔ تو پہلا قسم کے بارے میں ہے، دوسرا ایلا کے بارے میں ہے۔ پانی منگوا دیں۔ تو آج کے سبق میں ہمارے یہ 2 مسائل ہیں۔ پہلی جو بات ہے قسم کی، تو اس کے اندر پہلی بات تو اللہ جل شانہ نے یہ ارشاد فرمائی کہ دیکھو، اللہ کے مبارک نام کو، مقدس نام کو اپنی قسموں میں غلط چیز کے لیے آڑ نہ بناؤ۔ وہ غلط چیز کیا ہے کہ تم یوں کہو کہ میں فلاں نیکی کا کام نہیں کروں گا، پرہیزگاری کا کام نہیں کروں گا، میں تو ان لوگوں کے درمیان کبھی بھی صلح نہیں کرواؤں گا، اور اس پر تم قسم کھا لو، ایسا نہ کرو۔ تو اللہ رب العزت کا نام اچھے کاموں کے لیے استعمال کرو، قسم کھاؤ، اچھے کاموں کے لیے قسم کھاؤ، برے کاموں کے لیے قسم مت کھاؤ۔ تو آج بھی ایسے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، خود ہم سے لوگ پوچھتے ہیں، 2 آدمیوں کی آپس میں انبن ہو گئی، اور ایک نے قسم کھائی کہ آئندہ میں کبھی مسجد میں آؤں گا ہی نہیں، تو دیکھو اس نے قسم کھا لی کہ میں آئندہ کبھی مسجد میں نہیں آؤں گا، حالانکہ اس کی لڑائی ایک محلے دار سے ہو گئی، ایک اپنے رشتہ دار سے ہو گئی، لیکن یہ قسم کھانا کہ میں اب نماز کے لیے مسجد میں نہیں آؤں گا، تو اللہ فرماتے ہیں اللہ کا مبارک نام نیکیوں میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے استعمال نہ کرو۔ اس طرح نہ کہو کہ میں آئندہ کسی کے درمیان صلح نہیں کراؤں گا، فلاں نیکی کا کام نہیں کروں گا، تقوی کا کام نہیں کروں گا، پرہیزگاری کا کام نہیں کروں گا، تبرّ، حسن سلوک نہیں کروں گا، یعنی تھوڑی سی ہماری کسی کے ساتھ ہماری بات نہیں بنتی ہے تو کبھی انسان قسم کھا لیتا ہے کہ اس کو تو میں کبھی سلام نہیں کروں گا، اس کی خوشی غمی میں میں نہیں جاؤں گا۔ تو اللہ جل شانہ یہ فرما رہے ہیں کہ ایسا نہ کرو، اللہ رب العزت کے مبارک نام کو حسن سلوک میں، پرہیزگاری میں، لوگوں کے درمیان صلح میں آڑ اور رکاوٹ نہ بناؤ۔ اللہ تبارک و تعالی
خوب سننے والے اور خوب جاننے والے ہیں۔ کبھی کبھار ایسی قسم آدمی کے منہ سے نکل ہی جاتی ہے کہ اللہ کی قسم یا قسم ہے میں فلاں آدمی سے بات نہیں کروں گا جو ہمارا رشتہ دار ہے، مرد ہے عورت ہے۔ کبھی کبھار خاندانی مسائل، پیچیدگیاں، حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ کبھی آدمی کہہ دیتا ہے کہ فلاں آدمی کے ساتھ، مرد عورت کے ساتھ میں بات نہیں کروں گا، اور یا فلاں کام میں نہیں کروں گا، اور یا فلاں کے درمیان اب میں صلح نہیں کروں گا۔ ایسی قسم اگر کھا لی تو کیا بنے گا؟ تو اگلی آیت کے بعد دونوں باتیں میں واضح کر دیتا ہوں کہ پھر کفارہ دینے کے بعد ہمیں وہ کام کر لینا چاہیے۔ پہلے وہ کام کر لیں گے، قسم ٹوٹ جائے گی، پھر ہم نے اس کا کفارہ دے دینا ہے۔ کفارہ انشاءاللہ ابھی ہمارے سامنے تفصیل آ جائے گی۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ لغو قسموں پر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری پکڑ نہیں فرمائیں گے۔ لا یؤاخذکم باللغو فی ایمانکم، لغو قسموں پر پکڑ نہیں فرمائیں گے، لیکن جو جان بوجھ کر دل کے ارادے سے تم قسم کھاؤ گے تو اس پر اللہ مواخذہ فرمائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ فرمائیں گے۔ قسم کی تین قسمیں ہیں۔ پہلے تو یہ سمجھیے کہ ایمان یہاں پر حمزہ پر زبر کے ساتھ ہے، یہ یمین کی جمع ہے، اور یمین قسم کو کہتے ہیں، ایمان اس کی جمع ہے۔ اور قسم کی تین قسمیں، ایک ہوتی ہے یمین لغو جس کا ذکر یہاں خود ذکر ہے باللغو فی ایمانکم، ایک ہوتی ہے یمین غموس، غین میم واو اور سین، یمین غموس، اور ایک ہوتی ہے یمین منعقدہ۔ تو یہ تین قسمیں ہوتی ہیں۔ یہ جو یمین لغو ہے یہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک آدمی نے ماضی کے بارے میں ایک قسم کھائی کہ اللہ کی قسم یہ کام میں نے نہیں کیا، یہ بات میں نے نہیں بولی، اور واقعتاً وہ اپنی طرف سے سچ سمجھ کے قسم کھا رہا ہے کہ میں نے نہیں بولا، میں نے یہ کام نہیں کیا، حالانکہ حقیقت میں اس نے کیا ہے لیکن اس کو سچ مجھ کا یاد نہیں ہے، اپنے دل دماغ کے مطابق وہ 100% سچی قسم کھا رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں یمین لغو، کہ وہ بھول چکا ہے مکمل، اب بالکل اپنے آپ کو سچا سمجھ کے قسم کھا رہا ہے۔ کبھی آدمی بھول جاتا ہے اس حد تک۔ یا ایک آدمی جیسے عام طور پر لوگوں کا منہ پر چڑھا ہوتا ہے قسم سے، قسم سے، یہ اچھی بات نہیں ہے، انتہائی نازیبا اور ناپسندیدہ بات ہے، لیکن بہرحال اس کو یمین لغو کہا جاتا ہے۔ ایک ہوتی ہے یمین غموس۔ یمین غموس کس کو کہتے ہیں؟ غموس کا اصل ترجمہ ہوتا ہے ڈبکی لگوانا، ڈبونا جس کو ہم کہتے ہیں، یہ ہے غموس کا معنی۔ تو یمین غموس کہتے ہیں جان بوجھ کر ماضی پر جھوٹی قسم کھانا۔ ایک آدمی نے ایک کام کیا ہے اور اس کو پتہ بھی ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے، لیکن جان بوجھ کر قسم کھا کے کہہ رہے اللہ کی قسم میں نے نہیں کیا۔ یا ایک کام اس نے نہیں کیا اور جان بوجھ کے کہہ رہا ہے کہ میں نے کیا ہے، تو کسی گزرے ہوئے کام کے بارے میں جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانا، اس کو کہتے ہیں یمین غموس۔ تیسری قسم ہے یمین منعقدہ۔ منعقدہ کہتے ہیں مستقبل کے بارے میں کوئی قسم کھانا کہ یہ کام کروں گا، یہ کام نہیں کروں گا، اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم بھی کھا لے۔ اب تینوں کا حکم کیا ہے؟ دیکھیے، یمین لغو جو اس نے ماضی کے بارے میں کھائی، 100% اپنے آپ کو سچا سمجھ کر کھائی، لیکن حقیقت بہرحال برعکس تھی، یا غلطی سے منہ سے قسم سے کی عادت بن گئی، یہ اگرچہ بری عادت ہے لیکن یہ یمین لغو ہے، تو اس پر کوئی دنیاوی اور اخروی پکڑ نہیں ہے، کوئی دنیاوی اور اخروی پکڑ نہیں ہے۔ ایک تو جو ابھی ہم نے پڑھ لیا سورۃ البقرہ میں، اور اس کی آیت نمبر 235 میں جو ابھی ہم نے تفصیل سے یہ بات پڑھ لی بھی ہے، اور یہی بات اللہ جل شانہ سورہ مائدہ میں ارشاد فرماتے ہیں، 7ویں پارے کا پہلا صفحہ ہے۔
اللہ تبارک و تعالی 79 نمبر آیت ہے، 99 نمبر، اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالی لغو قسموں پر تمہاری پکڑ نہیں فرمائیں گے۔ 7ویں پارے کا پہلا صفحہ ہے۔ تو دونوں آیتیں بتا رہی ہیں کہ لغو قسموں پر پکڑ نہیں ہے، دنیاوی بھی نہیں ہے، اخروی بھی نہیں ہے، لیکن جان بوجھ کر بار بار قسم کے الفاظ جیسے عام طور پر منہ پر چڑھ جاتے ہیں، یہ انتہائی نامناسب ہے، نازیبا ہے، نہیں بولنا چاہیے، لیکن دنیاوی اخروی کوئی پکڑ اس پر نہیں ہے۔ دوسری قسم ہے غموس، جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانا، جان بوجھ کر، اس پر دنیاوی کفارہ تو کوئی نہیں ہے، لیکن اخروی طور پر اس کے لیے جہنم ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ حرام ہے، اللہ کے نام کی توہین ہے، ایسے آدمی کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو یمین غموس، جو جان بوجھ کر ماضی پر جھوٹی قسم کھائی کسی بھی کام کے بارے میں، بات کے بارے میں، اس میں آخرت میں پکڑ ہے، دنیا میں پکڑ نہیں ہے۔ اس میں یہ آسانی ہے، اللہ کی ذات بڑی غفور الرحیم ہے، انسان صدق کے دل سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، ورنہ اس کے بدلے میں جہنم ہے۔ تیسری قسم ہے کہ میں کسی سے کہتا ہوں کہ یہ کام میں کروں گا، میں آؤں گا، اور قسم کھا لیتا ہوں اور پھر وہ کام میں نہیں کرتا، یا میں کہتا ہوں فلاں کام میں نہیں کروں گا، قسم کھا لیتا ہوں اور پھر میں کر لیتا ہوں، فلاں سے بات نہیں کروں گا اور پھر میں کر لیتا ہوں۔ ان تمام صورتوں میں قسم ٹوٹ جائے گی اور اس پر دنیاوی مواخذہ ہوگا، یعنی کفارہ ہوگا۔ تو کفارہ صرف یمین منعقدہ پر ہے، دنیاوی، اخروی یمین غموس پر ہے۔ تو دنیاوی کفارہ یہ سورہ مائدہ میں مکمل لکھا ہوا ہے۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، بیہودہ قسموں پر تو اللہ پکڑ نہیں فرمائیں گے، ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، جو تم جان بوجھ کر ارادے سے قسمیں کھاؤ ان پر اللہ پکڑ فرمائیں گے۔ اگر قسم پوری کر لی تو بہت اچھی بات ہے، ایک آدمی نے قسم کھائی 3 دن کے روزے رکھوں گا، رکھ لیے تو بات پوری ہو گئی ہے، پوری کرنے پر کوئی کفارہ نہیں ہے، منعقدہ پر پوری نہ کی، قسم ٹوٹ گئی، تو اس صورت میں فکفارتہ اطعام 10 مساکین، 10 غریبوں کو کھانا کھلانا ہے، من اوسط ما تطعمون اہلیکم، جو تم اپنے گھر والوں کو متوسط کھانا کھلاتے ہو، 2 ٹائم کا کھانا ہے، او کسوتہم، یا ان کے کپڑے پہنانے ہیں ان کو 10 غریبوں کو، او تحریر رقبہ، یا ایک غلام کو آزاد کرنا ہے۔ ان تینوں باتوں میں ہمیں اختیار ہے، ایک آدمی کھانا کھلا دے، ایک آدمی کپڑے پہنا دے، ایک آدمی غلام آزاد کر لے، یہ اس کی مرضی ہے، جس کام کو مرضی کر لے، اور اگر یہ کام نہیں کر سکتا تو ان کے پیسے ادا کر دے۔ 10 غریبوں کو کھانا کھلانا، 2 وقت کا کھانا متوسط، آج کل تقریباً اس کے 2500 سے 3000 تک بنتے ہیں، تو ایسا آدمی 3000 روپے کفارہ ادا کر دے، اگر اس سے قسم ٹوٹ گئی۔ آہستہ آہستہ کر کے بھی دے سکتے ہیں، جن لوگوں کو زکوٰۃ دینا ٹھیک ہے ان کو قسم کا کفارہ دینا بھی ٹھیک ہے، یک بار بھی دے دیں یا تھوڑا تھوڑا کر کے دے دیا جائے، دونوں ٹھیک ہیں۔ ایک آدمی کھانا نہیں کھلا سکتا، کپڑے نہیں پہنا سکتا، غلام آزاد کرنے کی کوئی صورت نہیں، پیسے بھی نہیں دے سکتا، اس کو پھر یہ اجازت ہے فَمَن لَّمْ يَجِدْ، جو ان کی طاقت نہ پائے ماقبل کاموں کی، فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ، وہ 3 دن کے روزے رکھ لے، لگاتار 1 2 3 روزے رکھنے ہیں۔ ذالک کفارۃ ایمانکم، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے، اذا حلفتم، جب تم قسمیں کھا لو اور وہ تم سے ٹوٹ جائیں۔ اور آج جو ہم نے پہلی آیت پڑھی ہے کہ اللہ کے مبارک نام کو مت بناؤ آڑ تبرو، کہ تم حسن سلوک نہیں کرو گے، وتتقوا، پرہیزگاری کے کام نہیں کرو گے، سلو نہیں کرو گے، اگر ایسی قسم کھا لی ہم نے، اس قسم کو توڑنا واجب ہے، اس قسم کو توڑنا
واجب ہے جو آپ نے نیکی کے راستے میں قسم کھائی کہ یہ نیکی نہیں کروں گا، ایسی قسم کو توڑنا واجب ہے، اور اس کو توڑ کر اس کا کفارہ دینا ہے۔ پہلے اس کو توڑیں گے اور پھر اس کا کفارہ ادا کریں گے۔ اس کے لیے ہمارے پاس ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود نمونہ موجود ہے، سورہ تحریم ہے اور پارہ نمبر 28 ہے۔ ہمارے پیارے نبی نے قسم کھائی تھی کہ آئندہ میں شہد نہیں پیوں گا، پوری تفصیل انشاءاللہ 28ویں پارے میں آ جائے گی۔ اللہ نے فرمایا نہیں، یہ قسم تو درست نہیں ہے۔ پیارے نبی نے قسم کو توڑ کر اس کا کفارہ ادا کیا۔ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، آپ اس چیز کو حرام کیوں کرتے جس کو اللہ نے حلال کر دیا؟ تو اللہ دوسری آیت میں فرماتے ہیں قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ نے تم پر لازم کیا ہے کہ ایسی قسموں سے حلال ہو جاؤ۔ ایسی قسموں کو توڑ کر ان کا کفارہ دینا یہ ضروری ہوتا ہے، اور وہ نیکی کا کام ہم نے کرنا ہے۔ اور اگر ہم نے جان بوجھ کر صحیح قسم کھائی ہے کہ یہ کام کروں گا، تو اللہ فرماتے ہیں 7ویں پارے میں وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، صحیح قسموں پر اپنی قسموں کی پھر حفاظت کیا کرو، کیونکہ تم نے قسم کھائی ہے، اگر اچھے کام کے لیے قسم کھائی ہے پھر قسم کی حفاظت کرو۔ تم نے اللہ کا مبارک نام استعمال کیا، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے اپنی آیات کو واضح کرتے ہیں تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو یہ قسم کی 3 اقسام اور ان کے احکام ہمارے سامنے آ گئے۔ قسم کا کفارہ کیا ہے وہ بھی سامنے آ گیا۔ بسا اوقات قسم کھانے میں بے احتیاطی کی جاتی ہے، پھر بسا اوقات اس کو توڑ دیا جاتا ہے، یاد بھی نہیں ہوتا کہ میں نے قسم توڑی ہے اور مجھ پر کوئی کفارہ ہے، اور یہ کفارہ واجب ہوتا ہے، اور اس کو نہ ادا کرنے کی وجہ سے آدمی گناہ گار ہوتا ہے۔ اگر یہ کام کر سکتے ہیں جو کفارے میں ہے تو ٹھیک، نہیں تو 3 دن کے روزے آدمی مسلسل رکھ لے، لیکن قسم کی حفاظت کرنا اور ٹوٹ گئی یا توڑ دی گئی تو اس کے بعد کفارہ ادا کرنا، اس کا انتہائی اہتمام ضروری ہے۔ آگے جو آج کا دوسرا مسئلہ ہے وہ ہے ایلا کا مسئلہ۔ ایلا کہتے ہیں قسم کو۔ ایلا ایک خاص قسم کی قسم ہے۔ وہ قسم یہ ہے، آج کا دوسرا مسئلہ، کہ ایک آدمی قسم کھاتا ہے کہ 4 مہینے میں اپنی بیوی کے قریب نہیں آؤں گا، اور پھر نہیں آتا ہے اور 4 مہینے گزر جاتے ہیں، تو یہ ایلا ہو گیا۔ اور 4 مہینے گزرنے تک اگر اس نے بیوی سے رجوع نہیں کیا، اپنی اس قسم کو نہیں توڑا، تو قسم تو پوری ہو جائے گی لیکن بیوی کو ایک طلاق پڑ جائے گی۔ اس کو طلاق بائن کہتے ہیں۔ ایک طلاق پڑ جائے گی، بغیر نکاح کے دوبارہ یہ نہیں رہ سکیں گے اگر قسم کھائی۔ اگر ایک آدمی سال بھی باہر رہے، گھر سے دور رہے، 2 سال رہے، 3 سال رہے، قسم تو نہیں کھائی ہوئی، اس سے نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ بہت سارے حضرات یہ مسئلہ بھی پوچھتے ہیں کہ منگنی کو بہت عرصہ ہو گیا، یا نکاح کیا تھا رخصتی نہیں ہوئی بہت عرصہ ہو گیا، اس سے نکاح پر کوئی اثر پڑتا ہے؟ اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ ہاں، قسم کھائے ایک آدمی کہ 4 مہینے میں اپنی گھر والی کے قریب نہیں آؤں گا، اور پھر اس قسم کو پورا بھی کر لے اور 4 مہینے گزر جائیں، تو بیوی پر ایک طلاق بائن پڑ جائے گی۔ طلاق بائن کا مطلب ہے اب صرف ویسے رجوع نہیں ہو سکتا، نیا نکاح دوبارہ کرنا پڑے گا، اور اس کو کہتے ہیں ایلا۔ اس قسم کی 4 صورتیں ہیں، بالکل آسان ہے۔ ایک آدمی 4 مہینے سے کم کی قسم کھائے، 4 مہینے سے کم، 1 مہینے کی قسم کھا لے، اللہ کی قسم 1 مہینہ گھر والوں کے قریب نہیں آؤں گا، یہ ایک صورت ہے۔ اس صورت کا حکم یہ ہے کہ اگر 1 مہینہ نہیں آئے گا تو قسم پوری ہو جائے گی اور کوئی کفارہ بھی نہیں ہوگا، ایلا بھی نہیں ہوگا، کیونکہ ایلا تو ہوتا ہے جس سے طلاق پڑتی ہے وہ 4 مہینے سے پڑتی ہے۔ 1 مہینے کی قسم کھا لی، اگر اس سے پہلے گھر والوں کے قریب آ گیا تو چونکہ قسم ٹوٹ گئی تو کفارہ دینا پڑے گا، اور اگر نہیں آیا، مہینہ گزر گیا، تو قسم پوری ہوگی، کچھ بھی اس کے ذمہ نہیں ہوگا۔
اور نمبر 2، ایک آدمی کہتا ہے 4 مہینے قریب نہیں آؤں گا، ایک آدمی کہتا ہے 4 مہینے سے زیادہ، 6 مہینے، 8 مہینے، سال قریب نہیں آؤں گا، یا ایک آدمی ویسے کہہ دیتا ہے کہ میں اپنے گھر والوں کے قریب نہیں آؤں گا، مدت کا نام ہی نہیں لیتا ہے۔ ان تینوں صورتوں میں 4 مہینے، 4 مہینے سے زیادہ کوئی متعین وقت، سال، 2 سال، یا ویسے کہہ دیتا ہے میں آئندہ گھر والوں کے قریب نہیں آؤں گا، ان تینوں صورتوں میں اگر 4 مہینے سے پہلے گھر والے کے قریب آ گیا تو قسم ٹوٹ جائے گی، کفارہ دینا پڑے گا، لیکن بیوی کو طلاق نہیں ہوگی، میاں بیوی بن جائیں گے، قسم کا کفارہ دے دے۔ اور اگر 4 مہینے گزر جاتے ہیں اور یہ قسم پر برقرار ہے تو اس صورت میں ایک طلاق بائن پڑ جائے گی، 4 مہینے گزرنے پر میاں بیوی جدا ہو جائیں گے، اور آئندہ اگر رہنا چاہتے ہیں تو میاں بیوی رضامندی سے نئے مہر کے ساتھ نیا نکاح کر سکتے ہیں۔ اور یہ حکم کیوں اتارا گیا؟ عرب کے اندر اور زمانے جاہلیت میں لوگ نا کئی نکاح کرتے تھے، 4 کی پابندی تو ان کو معلوم ہی نہیں تھی، کسی شریعت کو نہیں مانتے تھے، بہت سارے نکاح کرتے تھے۔ ایک بیوی سے کہہ دیتے تھے تیرے قریب، غصہ ہوتے تھے کہتے تھے سال تیرے قریب نہیں آؤں گا، 8 مہینے تیرے قریب نہیں آؤں گا، پھر نہیں جاتے تھے، حکم تو کوئی موجود نہیں تھا، تو پھر وہ بیویاں بیچاری لٹکی رہتی تھیں، معلق رہتی تھیں اور پریشانی میں رہتی تھیں۔ شریعت نے حل یہ نکالا کہ آئندہ جو قسم کھائے گا 4 مہینے تک تو یہ تیری بیوی ہے، قریب آنا ہے تو آ جاؤ، تعلق رکھنا ہے تو رکھ لو، نہیں تو 4 مہینے بعد یہ عورت شرعاً آزاد ہو جائے گی، خود بخود اس پر ایک طلاق پڑ جائے گی اور سابقہ شوہر سے اس کا تعلق ختم ہو جائے گا۔ اس ظلم و ستم سے شریعت نے چھٹکارا دیا۔ اگر رجوع کر لیں تو اللہ بخش دیں گے، رحم کریں گے، اور اگر طلاق کا ارادہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی خوب سننے والے اور خوب جاننے والے۔